تین گناہ انسان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ یہ تین گناہ ضلالت کا سبب بنتے ہیں، دنیا و آخرت کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ تین گناہ انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تین گناہ کرنے والا انسان جب مرے گا تو کلمہ نصیب نہیں ہوگی، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، پانی پانی کرتا مرے گا۔ یہ جب قبر میں جائے گا، منکر نکیر سوال کریں گے تو جواب دینے میں ناکام ہو جائے گا، جوابات میں ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ یہ تین گناہ کرنے والا انسان قبر سے سیدھا جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ تین گناہ کرتے وقت انسان حالت ایمان میں نہیں ہوتا، حالت ایمان پر نہیں ہوتا۔ انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جب یہ تین گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ آخر وہ تین گناہ ہیں کون کون سے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، لوگو سب کچھ کرنا، یہ تین گناہ نہ کرنا۔ اگر زندگی میں ہو گئے ہیں یہ تین گناہ تو فوراً توبہ کر لینا، اللہ کے حضور توبہ کر لینا، گڑ گڑا کے رو رو کے پختہ توبہ کرنا۔ یہ گناہ کرنے والا انسان اللہ رسول کی نظروں سے گر جاتا ہے، اپنوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، اپنے بھی اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، باقی تو باقی اس کی اولاد بھی اس سے بدظن ہو جاتی ہے، اس کی اولاد بھی اس سے دور دور ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ تین خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 کسی پر ظلم کرنا، مر جانا مٹ جانا، کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا۔ جب ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ حالت ایمان پر نہیں ہوتا، ایمان سے خالی ہوتا ہے، اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر اسی وقت موت کا فرشتہ آ بھی جائے، جب انسان کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، عین اسی وقت اگر مر گیا تو بے ایمان ہو کر مرے گا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، بھوکا پیاسا مرے گا، قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جوانوں، سب کچھ کرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن مولا حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، مولا حسین کی صف سے اٹھائے جاؤ گے۔ حجاج بن یوسف ظالم گورنر تھا، ظالم گورنر، جس کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے، اتنا بڑا ظالم تھا۔ ایک دن حجاج بن یوسف کسی محفل میں آیا نا، کسی مجلس میں آیا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ادباً احتراماً، ڈرتے مرتے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہاں پر ایک فقیر اللہ والا بیٹھا تھا، وہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے بیٹھا رہا، اسے جنبش بھی نہ ہوئی، اسے پرواہ نہ ہوئی کہ وقت کا ظالم گورنر آیا ہے۔ اس فقیر اللہ والے کو دیکھ کر حجاج بن یوسف غصے سے چلا اٹھا، بھڑک اٹھا کہ ساری دنیا میرا ادب کرنے والی، احترام کرنے والی، یہ 2 ٹکے کا بابا اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، مجھے سلام دینے کے لیے، میرے ہاتھ چومنے کے لیے، ادب و احترام کے لیے، یہ کیوں نہیں اٹھا؟ گورنر نے اسی وقت حکم دیا کہ اس بابے کا سر تن سے جدا کر دو، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی سزا یہ ہے، گورنر کو اس نے سلام کیوں نہیں دیا، ادباً احتراماً کھڑا کیوں نہیں ہوا، اس کی سزا یہ ہے ابھی اور اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی موت کی خبر اس فقیر اللہ والے نے سنی، پہلے تو رونے لگا پھر ہنسنے لگا۔ موت کی خبر سن کر پہلے تو رونے لگا پھر ہنسنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اسے اپنے قریب بلایا، یہ گورنر کے قریب گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تجھے ماریں گے بعد میں، تیرا سر تن سے جدا بعد میں کیا جائے گا، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے، پہلے رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا، رویا اس لیے ہوں کہ 4 بچوں کا باپ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سوچ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا۔ اچھا پھر ہنسا کیوں؟ کہا ہنسا اس لیے ہوں
اس وقت میں ہنس کے مسکرا کے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ شکر ادا کر رہا ہوں مسکراتے چہرے سے، شکر ادا کر رہا ہوں مالک میں مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا۔ اگر میں ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا، یزید کے ساتھ اٹھایا جاتا، شمر کے ساتھ اٹھایا جاتا، خولے کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ مجھے اپنی موت پر فخر ہے، میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، باقی نہیں قیامت کے دن شہداء کے ساتھ تو اٹھایا جاؤں گا، شہداء کی صف سے تو اٹھایا جاؤں گا۔ فرمایا مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ میرے نبی نے فرمایا چند گناہ ایسے ہیں جن کے دوران انسان حالت ایمان پر نہیں ہوتا، ان میں سے ایک ہے مظلوم پر ظلم کرنا۔ جب ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کا قطرہ بھی نہیں ہوتا، اگر اسی وقت وہ مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا، بے ایمان ہو کر مرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا، ظلم کے دوران اگر وہ مر گیا تو یاد رکھنا تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ جس نے ایک انسان کا قتل کیا، جس نے ایک انسان کو مارا، سمجھے اس نے پوری کائنات کو مار دی، پوری انسانیت کو مار دی۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پہ جا کر بھیک مانگنا، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر خیرات مانگنا، ہاتھ پھیلانا۔ فرمایا زنا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں آتا، اتنا غضب ناک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ۔ چوری کرنا، سود کا پیسہ کھانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ تمام گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، مگر سنو اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب نہیں آتا، اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی بڑا غصہ آتا ہے۔ ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے، اور تیرا ستیہ ناس ہو، میں تیرا مالک ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے شعور بخشا، جس نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، سب کچھ میں نے تجھے فری میں دے دیا، قیمتی مٹیریل، لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی میں نے تجھے فری میں دے دیا۔ وہ خدا جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے تجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس کا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ جا کر مانگتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کے خیرات مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا گناہ والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا۔ فرمایا یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔